الہام ہے جامع تیرا، قرآن امام ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت آخرت میں بھی کام آئے گی۔ عزیزان محترم، آج میں خصوصیت کے ساتھ جس اللہ وقت کے ولی کا ذکر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، ان کا نام ہے حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا پچھلے مہینے ہی عزیزان محترم عرس گزرا۔ حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئے؟ آپ 242 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اور صاحب عالم کہ اگر عدد نکالے جائیں تو آپ کا سن پیدائش نکل جاتا ہے۔ جیسے اعلیٰ حضرت سیدی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تاریخی نام ہے وہ المختار ہے، یعنی کچھ جو عدد کی زبان ہوتی ہے، جیسے 786 ہم کہتے ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جب ہم عدد نکالتے ہیں تو 786 بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے لفظ محمد کی عدد نکالتے ہیں تو 92 بن جاتا ہے، اور صاحب عالم کے اگر عدد نکالیں گے تو حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سن ولادت نکل جائے گا کہ آپ کس سن میں پیدا ہوئے، تو آپ کا تاریخی نام کہہ لیجئے تو سمجھ لیجئے وہ نام ہے صاحب عالم۔ آپ کب پیدا ہوئے؟ 242 ہجری میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ ملک شام کے شہر حلب میں پیدا ہوئے۔ وہاں ایک جگہ ہے جس کا نام جنار ہے، وہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی، اور شوال المکرم کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے، یعنی عید کے دن آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کا جو خاندان ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ آپ کا جو سلسلہ نسب ہے والد کی طرف سے وہ حضرت امام حسین تک پہنچتا ہے، والدہ کی طرف سے حضرت امام حسن تک پہنچتا ہے، یعنی آپ نجیب الطرفین سید تھے، جیسے غوث اعظم نجیب الطرفین سید تھے، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیب الطرفین سید تھے۔ عزیزان محترم، آپ کی پیدائش کے بعد آپ کے ماں باپ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی سے برکتیں حاصل کرتے ہوئے آپ کا نام احمد رکھا، کیونکہ بخاری کی حدیث ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں سمو بے اسمی، میرے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو۔ عزیزان محترم، اس لیے ہمارا جو بھی نام ہو شروع میں ہم محمد لگا لیتے ہیں، اس لیے ہم محمد لگاتے ہیں تاکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کی برکتیں ہمیں ملتی رہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا جو لقب ہے وہ لقب ہے قطب المدار، آپ کا جو لقب ہے وہ ہے زندہ شاہ مدار۔ آپ کا جو نام ہے وہ تو احمد ہے، لیکن آپ کو آپ کے اصلی نام سے لوگ بہت کم جانتے ہیں، زندہ شاہ مدار کے نام سے آپ کو زیادہ جانتے ہیں، قطب المدار کے نام سے آپ کو زیادہ جانتے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ شاہ مدار کیوں کہا جاتا ہے، کیوں یہ لقب پڑا؟ تو اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ کے 3 بھائی اور تھے جو کہ سمجھ لیجئے آپ کے والد کے سامنے ہی ان کے انتقال ہو گئے تھے، اور یہ بات آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ایک باپ کے لیے جو سب سے بھاری چیز ہوتی ہے وہ اپنے بیٹے کے جنازے کو اٹھانا ہوتا ہے۔ وہ بڑے غمگین تھے۔ رب کی رحمتوں نے کہا اے علی الحلبی، غم نہ کرو، تمہارے اس شہزادے کو ہم ایسی عمر عطا کریں گے، ایسی عمر عطا کریں گے، ایسی عمر عطا کریں گے، جب تک یہ زندہ رہیں گے تب بھی دنیا انہیں زندہ کہے گی، اور جب ان کا وصال ہو جائے گا تب بھی دنیا انہیں زندہ کہے گی۔ آپ کی عمر کتنی ہوئی؟ 596 سال عمر ہوئی آپ کی۔ لوگ دیکھتے رہے، نسلوں نے دیکھا اور آگے کی نسلوں نے دیکھا، تو لوگوں نے آپ کو زندہ شاہ مدار کے نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ عزیزان محترم، اور ایک وجہ آپ کو زندہ کہنے کی یہ ہے، اگر ہم سانس اگر روک لیں تو کتنی دیر روک سکتے ہیں؟ 1 منٹ، 2 منٹ، اس سے زیادہ تو نہیں روک سکتے۔ کوئی بہت زیادہ پریکٹس والا ہوگا تو 10 منٹ، اس سے زیادہ نہیں روک پائے گا۔ لیکن حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کا ذکر کرتے تھے
تو سمجھ لیجئے سانسوں کو بھی روک لیتے تھے، سانس بھی نہیں لیتے تھے، اور وہ سانس لینے کا جو پیریڈ ہوتا تھا وہ 1-2 گھنٹے نہیں، وہ 1-2 دن نہیں، وہ 1-2 ہفتے نہیں، وہ 1-2 مہینے نہیں، بلکہ جب سانس روکتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے تھے تو سالوں گزر جاتے تھے، سانس بھی نہیں لیتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ پتا چلا، معلوم ہوا ہم ایسے زندہ ہیں کہ ہم زندہ رہنے کے لیے سانسوں کے محتاج، مگر قطب المدار ان سانسوں کے بھی محتاج نہیں ہیں۔ آپ ایسے زندہ ہیں کہ آپ ان سانسوں کے بھی محتاج نہیں۔ یہ شان حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس لیے لوگوں نے آپ کو زندہ کہنا شروع کر دیا، آپ کا لقب ہو گیا زندہ شاہ مدار۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات کو اور سمجھتے چلیں، زندہ ہوتا کون ہے، کسے کہتے ہیں زندہ؟ ہم تو زندہ اسی کو کہتے ہیں جس کی آنکھیں ٹمٹما رہی ہوں، ہم تو زندہ اسی کو کہتے ہیں جس کی سانسیں جاری ہوں، ہم تو زندہ اسی کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ اور پیر چل رہے ہوں، ہم زندہ اسے کہتے ہیں جس کی دل کی دھڑکنیں جاری ہوں، جس کی سانسیں بند، دل کی دھڑکنیں بند، جس کی آنکھوں کا ٹمٹمانا بند، جس کے ہاتھ اور پیر کی حرکتیں بند، تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم اسے مردہ کہتے ہیں، ہم اسے زندہ نہیں کہتے، ہم اسے مردہ کہتے ہیں۔ لیکن آؤ ہم قرآن کی بارگاہ میں چلیں اور قرآن کی روشنی میں معلوم کرنا چاہیں کہ زندہ کون ہوتا ہے اور مردہ کون ہوتا ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان تبلیغ کرتے، انہیں دین کی طرف بلاتے، تو صحیح طریقے سے لوگ جب رسپانس نہیں کرتے، صحیح طریقے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے، آپ کا دل غمگین ہو جاتا، غمزدہ ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے قرآن میں فرما دیا، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے حبیب غم نہ کرو، یہ جو لوگ تمہاری بات نہیں سن رہے ہیں نا، یہ سارے کے سارے مردے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ مردے۔ قرآن نے کنہیں مردہ کہا؟ قرآن نے ابو جہل اینڈ کمپنی کو مردہ کہا۔ قرآن نے کسے مردہ کہا؟ قرآن نے تمام جو گستاخ رسول تھے انہیں مردہ کہا۔ قرآن نے مردہ کنہیں کہا؟ جو حضور کی بات نہیں مانتے تھے انہیں مردہ کہا، جبکہ وہ زندہ تھے، جبکہ وہ کھا پی رہے تھے، وہ چل پھر رہے تھے، مکہ کی گلیوں میں گھوم رہے تھے، مگر قرآن نے انہیں مردہ کہا۔ قرآن نے کیا کہا؟ وہ مردہ ہیں۔ اور آؤ قرآن نے زندہ کسے کہا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں، انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یہاں پر مردہ کہنے سے منع کیا، اور دوسری جگہ تو مردہ سوچنے پر بھی منع کر دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے دوسری جگہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ بھی تصور مت کر لینا، اگر جو انہیں مردہ کہے گا ایسی زبان کو کھینچ لیا جائے گا۔ عزیزان محترم، تو دو چیزیں پتہ چلی، قرآن نے کنہیں مردہ کہا اور قرآن نے کنہیں زندہ کہا۔ وہ زندہ تھے، قرآن انہیں مردہ کہہ رہا ہے، اور شہدائے کربلا جو ظاہری اعتبار سے اس دنیا میں نہیں ہیں، ظاہری اعتبار سے سمجھ لیجئے ان کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں، ان کی دل کی دھڑکن بند ہو چکی ہے، سمجھ لیجئے ان کا ہاتھوں کا ہلانا، وہ پیر کا چلانا بند ہو چکا ہے۔ حضرت عباس شہید ہو چکے ہیں، حضرت قاسم شہید ہو چکے ہیں، حضرت علی اصغر شہید ہو چکے ہیں، حضرت علی اکبر شہید ہو چکے ہیں، شہدائے کربلا شہید ہو چکے ہیں، شہدائے بدر و حنین و خیبر و خندق شہید ہو چکے ہیں۔ ان تمام کو قرآن زندہ کہہ رہا ہے، اور وہ تمام لوگ جو حضور کی گستاخیاں کرتے تھے، حضور کی بات نہیں مانتے تھے، قرآن انہیں مردہ کہہ رہا ہے۔ تو پتہ چلا، معلوم ہوا کہ زندگی ان سانسوں پہ ڈیپینڈ نہیں ہے، زندگی اس دل کے دھڑکن پر ڈیپینڈ نہیں ہے، زندگی ان آنکھوں کے ٹمٹمانے پہ ڈیپینڈ نہیں ہے، زندگی ان ہاتھوں کے اور پیروں کے چلنے پہ ڈیپینڈ نہیں ہے۔ زندگی ڈیپینڈ ہے تو حضور کی محبت پر ڈیپینڈ ہے، زندگی ڈیپینڈ ہے تو حضور کے عشق پر ڈیپینڈ ہے۔ اگر آدمی حضور سے سچی محبت کر لے، سچا عشق کر لے، تو ایسا شخص
زمین پر ہو تو زندہ ہے اور زمین میں ہو تو زندہ ہے. جی لگا کر بولے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ ہمارے چینل حبیبی قادری ایجنسی پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور نوٹیفیکیشن بیل ضرور دبائیے. اور اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئے تو ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.